الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی خلاق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ بارکہ کی 28 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ام حسبہ وہ کیا حساب لگائے بیٹھے ہیں، وہ کیا گمان کیے بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے، الذین فی قلوبہم مرض ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری ہے۔ وہ لوگ جو منافق ہیں وہ کیا گمان کیے بیٹھے ہیں، ام حسبہ اس نے کیا حساب کیا، کیا سوچا، کیا گمان کیا، کیا اس نے خیال کیا، الذین فی قلوبہم وہ لوگ کہ جن کے قلبوں میں، دلوں میں مرض بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، کیا کہ لن یخرج اللہ اضغانہم کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بغض کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا سوچے بیٹھے ہیں، وہ کیا خیال کیے بیٹھے ہیں کہ جن کی بدبختیاں ہیں، جن کے دلوں کے چھپے ہوئے کوڑ ہیں، جو بیماریاں ہیں منافقت کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں فرمائے گا۔ اضغانہم، ضغن کا معنی کسی شے کی طرف مائل ہونا، دل میں اس چیز کی خواہش اور ارادے کا پیدا ہونا، اور بغض اور کینہ، اس کے کئی معنی ہیں۔ یا یہ معنی بغض اور کینہ ہی کیا جائے گا کہ جو ان کے دلوں میں رسول رحمت کے خلاف بغض تھا، اسلام کے بارے میں جو کینہ تھا، جو منافقت کی بیماری تھی۔ منافق کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو ظاہر نہیں فرمائے گا، ان کی منافقت کو اسی طرح اللہ تعالیٰ چھپا رہنے دے گا، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ رب کریم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی حقیقت کو کھول کر آپ کو دکھا دیں۔ وہ جس طرح کہتے دل چاک کر کے دکھا دیا، حقیقت عیاں ہو کر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ فلا عرفتہم، اور یقیناً میں یقین آپ ضرور، آپ تو پہچان چکے ہیں، بسیماہم ان کو ان کی نشانیوں سے، ان کی چہروں سے، ان کی شکل و صورت سے آپ ان کو پہچان چکے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان چکے ہیں، فی لحن القول ان کے انداز گفتگو سے، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے اعمال سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اس سے کچھ پوشیدہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ یا رب کائنات ان منافقین کی خباثت کے پردے کو چاک کر کے رکھ دیا، جو یہ کہتے تھے کہ جب ان کے ہم سامنے ہم جاتے ہیں بڑی چکنی چڑی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے بڑے مخلص صحابی ہیں۔ میرے کریم آقا کی شان کریمی ہے، حضور کی یہ شان کریمی ہے کہ حضور درگزر سے کام لیتے تھے، پتہ تھا اس کے اندر کی حقیقت کیا ہے، پھر بھی درگزر سے کام لیتے۔ اور منافقین نے کہا دراصل ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے بارے میں۔ کتنے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے نفاق کا علم ہوتا ہے مگر اس کو ظاہر کیا نہیں جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ منافق یہ سمجھتے تھے کہ ان کو معاذ اللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہو منافق کو تم کیا خیال کرتے ہو کہ تمہارے دلوں میں جو میرے نبی کے بارے میں جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو اسلام کی مخالفت ہے، جو منافقت کی بیماری تمہارے دلوں میں ہے، کہ اللہ ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ یقیناً بالیقین ظاہر فرما دے گا۔ بلکہ میرے کریم آقا کو فرماتا چاہو تو ہم ان کے سینوں کو کھول کر تمہیں دکھا دیں ان کے اندر ہے کیا۔ ہاں، سینے کو تو نہیں کھولا،
البتہ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو سن کر تم جان جاتے ہو یہ منافق ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ما خفی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد حاضر آیا احد من المنافقین، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور پر کوئی بھی منافق چھپا نہ رہ گیا، سارے منافقوں کے بارے میں۔ بلکہ ایک دن کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا پر منافقین نے اعتراض کیا تھا، ان کو کیا پتہ ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نام بنا، فلاں کھڑا ہو جا تو بھی منافق ہے، فلاں کھڑا ہو جا تو بھی منافق ہے، ان کے نام لے لے کر ان کو محفل سے نکال دیا تھا۔ اور ایک مرتبہ منافقین نے میرے نبی پر اعتراض کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کے قلب انور پر یہ بات گراں گزری تھی۔ رب کائنات و آیہ مبارکہ نازل فرمائی تھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو میرے نبی کو ستاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ستاتے کیا تھے؟ میرے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو کیا پتا؟ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ان کے اس بکواس کے جواب میں ممبر بچوایا، سیدنا بلال کو حکم دیا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو، صلاۃ و صلاۃ کا اعلان کرو۔ اعلان کیا گیا نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ بکثرت لوگ جمع ہو گئے۔ میرے کریم آقا رسول نبی فرمایا کہ لوگ میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں، سلونی ما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھے ہو، میں تمہیں ہر چیز کی خبر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ میرے نبی فرمانے لگے حذیفہ بن عبداللہ، فرمانے کہ عبداللہ تیرے ابا کا نام ہے۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے باپ کا نام۔ حضور نے اس کے باپ کا نام وہ بتایا جو لوگوں میں معروف نہیں تھا، حقیقت میں اپنے باپ کے سگے باپ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ معاملہ گڑبڑ تھا، زمانہ جاہلیت میں ایسے ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے غصے کو دیکھا تو دو زانو ہو کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اور آپ کے رسول اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ان منافقوں کی وجہ سے ظاہر ناراضگی نہ فرمائے، ڈر گئے تھے کہ رسول رحمت کے زبان وہی ترجمہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو سب کے لیے باعث مصیبت بن جائے۔ حضور نے فرمایا پھر مجھ سے تم سوال کرو گے، پھر سوال کرو گے؟ یہ فرماتے ہوئے میرے نبی ممبر شریف سے نیچے تشریف لے آئے تھے۔ آپ کا جی چاہے تو بڑی بڑی کتابوں کا نام بھی مطالعہ کریں، مشکوٰۃ شریف لے لیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالہ سے ہے، اور کتاب الفتن میں بالکل ابتدا میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم بھی مختلف صحابہ جو مختلف حدیث سے روایت کرتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے میرے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرمانے کے بعد ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے بتانا شروع کر دیا، بتاتے گئے حالات زمانہ کو، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ نماز ظہر کے لیے ممبر شریف سے تشریف لائے، پھر ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے، حتیٰ کہ عصر کا وقت شام ہو گئی۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا، قیامت تک کے سارے واقعات بیان فرما دیے۔ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس بات کو سب سے زیادہ یاد رکھا۔ قبل ازیں بھی آپ سن چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت اپنے ہاتھوں میں 2 کتابیں لے کے آئے تھے، اور دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا تھا اس میں سارے کے سارے جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا تھا اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ یہ رب کائنات نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، نہ اس کتاب سے نکل کر کوئی ادھر جائے گا، نہ اس کتاب سے نکل کر کوئی ادھر آئے گا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے نبی تو جانتے ہیں، نبی تو نبی رہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت کے غلام حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے ان کو بھی منافقین کے بارے میں خبر دے دی تھی۔ کون کون منافق ہے؟ ان کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے بھیدوں سے واقف۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانے برکت نشان تھا۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا، فرمانے لگے حذیفہ
میں نے جن لوگوں کو عامل، زمانے میں عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، گورنر، میں نے جن لوگوں کو عامل مقرر کیا ہے مختلف علاقوں میں، ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو منافق ہو۔ حذیفہ خود اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ حذیفہ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، یقیناً یقین ایک شخص ایسا ہے جو منافق ہے اور آپ نے اس کو گورنر بنائے ہوئے ہے، عامل بنائے ہوئے ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے تو بتا وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواباً یہ کہا اے امیر المومنین، میرے نبی نے مجھ کو منع فرما دیا، حضور کا بھید میں تم پہ ظاہر نہیں کروں گا۔ حضور نے مجھے بتا دیا لیکن مجھے آگے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کا جو اسرار ہے، جو بھید ہے، میں تجھ پہ ظاہر نہیں کروں گا۔ حذیفہ فرماتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ اگلے دن حضرت عمر نے اس کو معزول کر کے نیا گورنر لگا دیا۔ وہ حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ منافق کون کون ہے۔ نبی تو نبی رہے، نبی تو نبی رہے، میرے نبی کے غلاموں کو بھی رب کائنات نے خبر عطا فرما دی۔ فرماتے تم ان کی شکلوں سے پہچان جاؤ گے، پہچان لیتے ہو۔ ولا فلا عرفتہم بسیماہم، اور تم تو ان کو پہچان چکے ہو۔ فلا عرفتہم، تم نے ان کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں سے۔ ولا تعرفنہم، اور ضرور بے ضرور آپ ان کو جانتے ہیں اور جان لیں گے۔ ولا تعرفنہم، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال و استقبال دونوں کو مفید ہے۔ ولا تعرفنہم، عرف پہچاننا، یقین بالیقین تم پہچان رہے ہو زمانہ حال میں اور پہچان لوگے زمانہ مستقبل میں۔ پہلے والا عرفتہم ماضی کا صیغہ، تم پہلے بھی جانتے ہو، اب بھی جانتے ہو، آئندہ بھی جان لوگے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ فی لحن القول، ان کے انداز گفتگو سے۔ واللہ یعلم اعمالہم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ پوشیدہ تو نبی پر تب رہے اگر نبی اللہ کے محبوب نہ ہوں، اللہ کے حبیب نہ ہوں۔ حبیب، محب اور حبیب کے درمیان کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ حبیب سے محب محبت فرماتا ہے تو محب اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے کون کون تیرا یار ہے، کون کون تیرا دشمن ہے، کون کون ایمان والا ہے، کون کون منافق ہے، بتاتا اللہ ہی ہے۔ نبی از خود نہیں جانتے، اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اگر کسی کی عقل، فہم و شعور کو اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لیا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا نہ فرمائی ہو، عقل سلیم سے رب کائنات نے اس کو معاذ اللہ محروم کر دیا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے گا۔ آپ کا جی چاہے تو ڈکشنری سامنے رکھ لیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اس لفظی معنی کیا بنتے ہیں؟ ضرور بے ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم جان جائیں گے ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں، منکم تم میں سے، والصابرین، اور جان جائیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں تم میں سے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جان جائیں گے تمہاری خبروں کو، تمہارے حالات کو۔ کون آزما کر جانتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوا کرتا۔ جملہ مکمل کر دیجئے نا۔ امتحان لے کر کون آزماتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جس کے پاس علم ہوتا اس کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہے اس کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ لفظی معنی وہی بنتے ہیں جو میں کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے کہا پر اگر اب ایک عقل کا اندھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت سے بہرا رکھا ہے، عقل سلیم کی دولت عطا نہیں فرمائی ہے، وہ کیا اعتراض کرے گا؟ رب کو بھی علم نہیں۔ اگر علم ہے تو رب آزماتا کیوں ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے پرکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو جاننے کی؟ اور وہ یہ فرماتے ہیں حتیٰ نعلم، ہم اتنا آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم،
ہم جان جائیں گے مجاہدین مجاہدوں کو منکم تم میں سے. وہ اللہ پہلے نہیں جانتا ان میں کون مجاہد ہے. جس رب کائنات نے اپنے نبی کو وہ کتاب عطا فرما دی، کیا وہ خود نہیں جانتا؟ اس سے کچھ پوشیدہ ہے؟ معاذ اللہ. ہرگز. اعتراض کرنے والا تو اس حوالہ سے رب پر بھی اعتراض کر دے گا. نبی تو نبی رہ گئے کہ حضور کو پتہ ہوتا تو ایسے کیوں ہوتا. اگر یہی اعتراض ہو تو رب کو معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ کیا پتہ نہیں. اس کا پھر ہم تعویل کیا کریں گے، معنی کیا کریں گے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جگہ معنی یہ ہوگا کہ ہم آزمائش کے مراحل سے گزاریں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر فرما دیں گے. نالما کا معنی یہ نہیں کہ ہم خود جانیں گے، اللہ تو جانتا ہے، یعنی حقیقت کو عیاں فرما دیں گے، دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے گا. مجاہدین منکم، تم میں کون کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. یعنی ہم تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاریں گے، اپنے لیے نہیں، زمانے کے لیے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا سزا ایسی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند سے بلند تر کیا. خلا کے کائنات جل ملکین ان کو اپنا خلیل بنایا. زمانے والوں کو دکھایا میں ایسے ہی خلیل نہیں بنایا، ذرا دیکھو میں نے حکم دیا تو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی. ایسے ہی خلیل نہیں بنایا. میرے نام کی تسبیح پڑھنے والے، سبحان ذی الملک والملکوت پڑھنے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ دے دیا تھا. ایسے ہی خلیل نہیں بنایا. ان کو میں نے اشارہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی. ایسے ہی خلیل نہیں بنایا. حضرت اقبال یہی فرماتے آج بھی گر ہوئی ابراہیم سائی ماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر تم اپنے رب سے پیار کرو گے تو تمہارا رب بھی تم سے محبت فرمائے گا. اگر تم اس سے فرمانبرداری کرو گے وہ بھی اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اگر اس اپنے رب پر اپنی جان قربان کرو گے، یہ جان قربان کرو گے، تمہارا رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا. وہ ادار نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں فرماتا، تو اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. حضرت اقبال نے بہت خوب کہا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح ہو جانب، پھر دیکھے رب کائنات کی رحمت کس طرح آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے. فرماتے ہیں ہم ظاہر فرما دیں گے ان لوگوں کو تم میں جو مجاہد ہیں، اور ان کو ظاہر فرما دیں گے جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان کی پوشیدہ خبروں کو ظاہر کر دیں گے کہ جن کی جو بھی حالت ہے، خواہ وہ اچھی ہے یا بری حالت ہے، ہم ہر شے کو عیاں کر دیں گے، ہر شے کو ظاہر کر دیں گے. ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، خود بھی روکے لوگوں کو بھی روکا، ڈبل جرم کر لیا. رب کائنات فرماتے ہیں وشاق الرسول، اور تاجر اربوجم شفیع اعظم رحمت عالم کی مخالفت ان بدبختوں نے کی. من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی. منافقت کی بیماری ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے. لن یضر اللہ شیئا، وہ اچھی طرح یاد رکھیں وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. نقصان تم میرا کر سکتے ہو، میں تمہارا کر سکتا ہوں. میں بھی مجبور ہوں، تم بھی مجبور ہو، میرا اللہ مجبور نہیں ہے کہ اس کا نقصان نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے کہ اپنے رب کا نقصان کر سکے. فرماتے ہیں ہرگز ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان ذرا بھی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. وہ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. وہ جاہل رب کا نقصان تو نہیں کر سکتے. منہ سیدھا اوپر کر کے چاند کی طرح تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے چہرے پہ گرا کرتا ہے. چاند اس کے تھوک سے بہت فاصلے پر ہے. اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کے ارادہ کرنے والا اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. اللہ کو دھوکہ دینے کے ارادہ کرنے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اپنے رب کا نہ نقصان کر سکتے ہیں نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ہاں یہ خیال کر کے، یہ تصور کر کے کہ میں رب کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتا ہے. وہ جاہل اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب.